باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کہہ دو اے رسول کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کی ہے کہ الحمدللہ ہم کچھ نذرانے عقیدت کے کچھ وقت کے لمحات اس آیت کی مصداق میں یا اس آیت کی تفسیر میں ادا کرتے ہیں۔ ہم چاردہ معصومین کی جو ہم کو نعمت ملی ہے اس نعمت کا ہم شکر تو نہیں ادا کر سکتے ہیں مگر شکر ادا کرنے والوں میں اپنا شمار کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اس پر پیدا کیا، یہ محبت جو ہم کو ملی ہے ہم کو نسلوں میں اللہ ہماری برقرار رکھے اور اس عقیدے پر ہم کو سلامت رکھے۔ پروردگار نے عورت کو بہت برگزیدہ بنایا ہے، بہت مقام اعلیٰ اور عرفہ رکھا ہے عورت کا۔ عورت بہت قیمتی شے ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے بہت سی حدود معین کر دی ہیں۔ ان حد میں عورت رہتی ہے تو یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ اگر وہ ان حدود کو پار کر جاتی ہے تو خود اپنے آپ کو پستی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ آج کا معاشرہ حق اور باطل کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اچھائی اور برائی کو پوری برابری میں تولے ہوئے ہے۔ مگر جب ہم عورت کی اگر شناخت دیکھیں یا عورت کی تاریخ کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی وہ عورتیں جن کو اللہ نے برگزیدہ کیا انہوں نے دنیا میں وہ مقام حاصل کیا کہ سنہری حروفوں میں ان کا نام آ گیا۔ قرآن میں بھی اللہ نے 11 عورتوں کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے جناب حوا ہے۔ آج جس بیوی کا ہم تابوت اٹھانے آئے ہیں بہت ہی مرتبے والی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو جناب حوا سب سے پہلی خاتون ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں تو جناب حوا سب سے پہلی خاتون ہے۔ مگر اگر ہم موازنہ کریں جناب ام البنین کا تو جناب حوا جناب حابیل علیہ السلام کی صرف ایک بیٹے پر روئی ہیں مگر جناب ام البنین 4 بیٹوں پر روئی ہیں۔ اگر ہم جناب حوا سے مقابلہ کرتے ہیں تو کس طرح سے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے عورت کو یعنی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ یقیناً عورت سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے اور انبیاء کی جیسے جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ رحمہ ہے، جس طرح فرعون کی زوجہ آسیہ ہے کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، کس طرح اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اسی طرح جناب زکریا کی زوجہ ہے اشبا، کتنی بوڑھی ہو گئی تھی
اور پھر پروردگار سے جب جناب زکریا نے دعا کی تو اللہ نے اتنے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی جناب یحییٰ جیسی. پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کتنی خواتین جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. تو ہم سارے پہلو اگر دیکھتے ہیں تو جناب ام البنین جو ہیں وہ کسی نبی کی زوجہ نہیں ہے، مگر جو پروردگار نے کہا کہ ہم نے جب دنیا اور آخرت کی نیکی کو جمع کرنا چاہا تو ہم نے مرد کو ایسی زن عفیفہ پاکیزہ تقوی پرہیزگار والی بیوی عطا کی کہ جس کو دیکھنے کے بعد اس کو اس سے سکون ملتا ہے. تو یہ ساری صفات جو ہیں وہ جناب ام البنین میں ملتی ہیں. بہت بڑا مقام ہے جناب ام البنین کا. آپ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ. فاطمہ کلابیہ اگر ان کی ننیال دیکھتے ہیں تو بھی جناب کلاب سے ملتی ہے جس خاندان سے رسول اللہ ہیں، اور ددیال دیکھتے ہیں تو وہ بھی آ کے کلاب سے ملتی ہیں. یعنی ننیال اور ددیال دونوں بھی جناب ام البنین جس قبیلے سے ہیں وہ خوبصورتی میں بھی تھا اور وفاداری میں اور شجاعت میں وہ قبیلہ بہت مشہور تھا. جس وقت جناب حزام جس قبیلے سے ہیں، اگر بادشاہ کے پاس کوئی شخص جاتا تھا تو پوچھتا تھا تم فلاں قبیلے سے ہو، اگر وہ اپنا رشتہ بتا دیتا تھا تو اس کا بہت احترام کرتا تھا. یعنی جناب ام البنین کے والد جس قبیلے کے تھے اس قبیلے کا عزت و احترام، کیونکہ اس قبیلے کی کچھ صفتیں ایسی تھیں کہ جو بادشاہ بھی اس کو سراہتا تھا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ جب جنگ احزاب ہوئی ہے تو جتنے رسول اللہ کے مقابل قبیلے تھے سب نے آ کے جنگ احزاب میں مقابلہ کیا. فقط جناب ام البنین کے والد کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ جنگ کے لیے نہیں آیا. یہ بھی ایک شرف ملا جناب ام البنین. جناب ام البنین آزاد تھی. اس وقت مولائے کائنات نے چاہا، کیونکہ رسول اللہ نے سارے اوصاف جناب عباس کے بیان کرتے تھے کہ علی میرے گھر سردار تو آ گیا ہے، اسلام کو بچانے والا تو آ گیا ہے، مگر ابھی اسلام کا رنگدار نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ کب آئے گا؟ وہ تمہارا بیٹا ہوگا. امام حسین میرے بیٹے ہیں مگر وہ تمہارا بیٹا ہوگا. اسی طرح جس طرح تم میرے ساتھ رہے، ہر جگہ میری مدد کی، اسی طرح وہ اس کی مدد کرے گا. ساری صفت بیان کرتی رسول اللہ نے. اب مولائے کائنات اتنا انتظار، دیکھیں انتظار امام نے بھی کیا مگر امام کا بھی انتظار خالی نہیں کیا. اللہ سے جو مانگو ملتا ہے مگر نیت ہماری اچھی ہونا چاہیے. سارا دار و مدار نیت پر ہے. کہتے ہیں نا قرآن میں ہے کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، علی کی ولایت جیسی نعمت کو یا فاطمہ کی محبت، اس چیز کو جھٹلاؤ گے. تو مولائے کائنات جب جناب سیدہ اپنے والد کی وفات کے بعد بہت غمگین رہنے لگیں تو جناب وہ یاد کرنے لگی کہ ابوالحسن میرے بعد تو میں دیکھ رہی ہوں اتنا ظلم ڈھایا گیا. پھر وہی کربلا یاد آئی، پھر رونے لگی جناب سیدہ. تو مولائے کائنات نے کہا کہ فاطمہ تمہارے بابا نے مجھے ایسے ایسے بتایا ہے، ایسا ایسا لڑکا ہوگا اور ان صفتوں کا ہوگا.
کیونکہ جناب سیدہ کے سامنے مولائے کائنات دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے، یہ شرف جناب سیدہ کو ملا تھا۔ تو اتنی صفت جب جناب عباس کی سنی تو جناب سیدہ کہتی ہیں ابو الحسن میں اجازت دے دوں، آپ اس عورت سے شادی کرو گے؟ کہ نہیں فاطمہ ابھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جناب سیدہ نے کہا وہ میرا بیٹا ہوگا، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ تو جس وقت جناب سیدہ نے اجازت دی، مگر چوتھے نمبر پر جناب ام المؤمنین کا ہے۔ جناب سیدہ کے بعد میں امامہ سے ہوئی، پھر صحبہ سے ہوئی، پھر ایک زوجہ تھی، اور پھر بعد میں جناب ام المؤمنین جو خولہ تھی، جو محمد حنفیہ کی ماں ہے، اس کے بعد جناب ام المؤمنین سے مولائے کائنات نے جناب ام المؤمنین کا مرتبہ بتانے کے لیے جناب عقیل سے کہا تھا کہ ایسا قبیلہ، ایسا خاندان ہو کہ جس سے بیٹا ہو تو بہادر اور شجاع ہو اور وفاداری میں مولائے کائنات خود جانتے تھے، مگر جناب عقیل کو صرف اس لیے کہ جناب ام المؤمنین کی عظمت عورتوں پر ظاہر، اور جناب امام حجت خدا تھے، امام نے کوئی چیز جناب ام المؤمنین سے چھپائی نہیں تھی۔ 15 سال کی تھی، 5 ہجری میں جناب ام المؤمنین کی ولادت ہوئی، 20 ہجری میں اب ہوا، 15 سال کی عمر تھی۔ جس وقت پیغام گیا اس سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین کے خواب میں آ گئی تھی، اور کہہ دیا تھا فاطمہ علی سے تمہارا رشتہ آئے گا اور تم میرے عباس کی ماں ہوگی، اور وہ میرے بیٹے پر کا عاشق ہوگا، اسی طرح وہ رہے گا جیسے میرے شوہر میرے بابا کے ساتھ تھے، تم اس شادی کے لیے ہاں کر دینا۔ جناب ام المؤمنین کو بشارت ہو گئی ہے، معرفت کا لیول دیکھیں۔ جس وقت جناب حزام کے پاس جناب عقیل پہنچے ہیں، ام المؤمنین کا رشتہ دیا، اور جناب حزام نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ رسول کے داماد کا رشتہ ہے، اتنی کیا مرتبہ پایا ہے ہم نے، رسول کا جناب خدیجہ کا داماد ہماری دامادی میں ہے، یہ فخر نہیں تو کیا ہے۔ جس وقت آ کے بیٹی سے کہا میری بیٹی سے اجازت لینا ہے، اسلام نے لڑکی کی اجازت، پہلے لڑکی اجازت دی۔ جس وقت آ کے باپ نے بیٹی سے پوچھا، شرم سے سر جھکا لیا، باپ سمجھ گیا راضی ہیں۔ جناب ام المؤمنین کی تاریخ طے ہوئی، امام آ گئے صحرا باندھ کے، مگر نکاح سے پہلے خاموشی کا میں تنہائی میں فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تنہائی میں جناب ام المؤمنین سر ڈھانک کر، چہرہ ڈھانک کر بیٹھی۔ مولائے کائنات نے کہا میرا گھر اجڑ گیا، فاطمہ بنت محمد کی شہادت کے بعد میری 2 بیٹیاں یتیم ہیں، 2 بیٹے ہیں حسن و حسین، تم کو ان کی کنیزی میں چلنا ہے، تم سے بیٹے جو ہوں گے ان پر ہی ان بیٹوں کو تم کو قربان کرنا ہے، تم اپنے پوتوں کی یعنی اپنے خاندان کو بسانے کا خواب دماغ میں لے کے نہیں چلنا، تم یہ نہیں سوچنا تمہارے پوتوں کے سہرا بندھے گا، شادیاں ہوں گی۔ یعنی مولائے کائنات نے حجت تمام کی ساری چیز صاف بتا دی، اس طرح سے تمہارے 4 بیٹے چاروں قربان ہوں گے۔ اس وقت کا یہ دستور تھا عرب میں کہ اگر عورت کی مرضی ہاں ہے تو وہ اپنے سر سے چادر ہٹا دے۔ جناب ام المؤمنین نے سر سے چادر ہٹا کر سر کھول کے کہتی ہیں آپ نے جو کہا ہے میں اس کو باخدا قسم میں اس کو تسلیم کروں، جیسا آپ نے کہا ہے میں قبول کرتی ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور اس کی آپ دستخط لے لیں، میرے والد سے بھی دستخط لے لیں، میری ماں سے بھی، کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ مولا نے کہا کہ اس دستخط کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم وفا کی پیکر، یہ وہ بیوی ہیں کہ جس وقت ام المؤمنین آئی ہیں، آنے کے بعد بھی
سب سے پہلے کہتے ہیں اب جناب سیدہ کی دہلیز پر اپنے سر کے بالوں سے صاف کیا، بی بی میں آپ کی جگہ نہیں آئی، آپ کی کنیز آپ کے بچوں کی لونڈی بن کر آئی، میرے بچے آپ کے بچوں کے غلام ہوں گے۔ اندر داخل ہوتی ہیں شہزادی زینب و کلثوم آگے بڑھی، وہ کہتی ہیں اماں، جناب زینب نے کہا اماں، تو کہتی نہیں بیٹا میں لونڈی ہوں، میں کنیز ہوں، جتنی بار کہا اتنی بار کہہ دیا۔ آگے بڑھی، دونوں بچے بیمار تھے، ابھی امام حسین کہہ ہی رہے تھے کہ دیکھو اب ہماری نئی آنے والی ماں کیسی ہوئی، کیونکہ سوتیلی ماں اپنی ماں کی سوتیلی ماں کو دیکھا تھا کیا سلوک تھا۔ جناب ام البنین نے ان کے پیروں پر اپنے ہونٹ رکھے، کہا بچوں میں تمہاری ماں نہیں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی، تمہاری لونڈی بن کر آئی، بس اپنی خدمت میں مجھے قبول کر لو۔ کہتے ہیں جب ام البنین کی ڈولی آئی ہے تو سارے بھائی ان کے ساتھ آئے تھے اور سب کو انہوں نے باہر روک کے رکھا تھا، کیونکہ آ جانا آسان تھا، علی کے بچے مجھے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، مجھے اندر آنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ وہ جانتی تھی، صاحب معرفت تھی، جب بچوں نے قبول کر لیا ماں کی حیثیت سے تو باہر آ کے کہا اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ام البنین ہے کہ ایسی وفا سکھائی اپنے بیٹے کو، اتنا شجاع بیٹا کہ فخر کرتی تھی جناب ام البنین، گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں پھر بھی زمین پہ پیر لگتے تھے، اور وہ تعلیم دی تھی، وہ ادب دیا تھا، کیونکہ خود بھی ایسی ماں کی بیٹی تھی کہ ادیبہ بھی تھی، اریبہ بھی تھی۔ بہت سے باتیں جو ہیں جناب ام البنین اور جناب عباس کے 3 امام تھے ٹیچر، خود ان کے والد، دونوں بڑے بھائی، اور جناب زینب نے تو پالا ہی تھا۔ جس سال آئی ام البنین 1 سال ایسی خدمت کی کہ دوسرے سال جناب عباس کی ولادت ہوئی۔ جناب عباس کی جب ولادت ہوئی تو کہتے ہیں کہ ام البنین کا دودھ خشک ہو گیا، تیسرا دن آ گیا، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھولی، کہ ایک مرتبہ امام حسین آئے، کہا اماں، کہتی ہیں بیٹا یہ بچہ تو پیدا ہوتے ہی مر گیا، نہ اس نے آنکھ کھولی، نہ یہ رویا، نہ اس نے حرکت کی، مجھے لگتا ہے یہ مر گیا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں نہیں اماں، اتنی جلدی اس کی موت نہیں ہے، اس عمر میں اس کی موت نہیں ہے، لائیے مجھے دیجیے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین سے جیسے ہی لیا، کہتے ہیں جناب عباس نے جیسے ہی اپنے آقا کی خوشبو سنی ویسے ہی ہلنا، حرکت کی، کلبلانے لگی، اور کلبلانے کے بعد میں کہتے ہیں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے گود میں لیا، پھر چہرے کی نگاہ پڑی، آنکھ کھولی، اب جو آنکھ کھولی تو دیکھ کے مسکرائے۔ امام حسین علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب نے کہا بابا کے پاس لے جاؤ، اپنے بابا کے پاس لائے۔ مولا نے جو دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پر عباس ہے، جو میری تمنا تھی، جتنی میں نے دعا کی تھی، آج میری دعا مستجاب گئی۔ باپ بڑے خوش، جیسے ہی دیکھا فوراً رخسار پہ کہیں بوسہ نہیں کیا میرے مولا، جناب عباس کے دونوں بازوؤں پہ بوسہ۔ علی کی نظر میں کربلا تھی، ام البنین کے فضائلی مسائل ہیں۔ یہ وہ ام البنین ہے، باب الحوائج کا مرتبہ ملا ہے، باب المراد کی ماں ہے۔ جناب عباس سے اگر کہہ دو کہ اپنی اماں کا صدقہ دیجیے گا مولا، یقیناً پورا ہوگا۔
اور جناب ام بنین سے کہیں کہ اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ ہے کہ میری یہ پوری کر دیجیے دعا۔ میرے مولا میری بیوی ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ وہ ام البنین ہے کہ جنہوں نے وفا سکھائی ہے ہم عورتوں کو۔ یقیناً ایسے بچے تربیت کیے کہ جس وقت جناب ام البنین مدینے سے بچے رخصت ہو رہے تھے تو جناب ام البنین نے صرف اتنا ہی کہا تھا، عباس حسین اور زینب کو تنہا نہ چھوڑنا، کیونکہ بھیا حسن نہیں ہے۔ حسین کو کہیں پر یہ احساس نہ ہو کہ میں تنہا ہوں، زینب کہیں یہ نہ کہے کہ میرا عباس نے ساتھ نہیں دیا۔ کہا ارے اماں وہ دن تو آنے دیجئے، وہ دن تو آنے دیجئے اماں، پھر دیکھیے گا آپ اپنے بیٹے کی وفاداری۔ بار بار جناب ام البنین جناب عباس کو ان کا کام یاد دلاتی تھی۔ ایسے ہی نہیں، ولایت اہل بیت ایسی آسان نہیں ہے۔ محبت کا حق کیسا ادا کیا؟ کہتے 4 سوال اللہ کرے گا، اس میں سے ایک سوال یہ کرے گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے، کہتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا ایسی گرمی ہوگی کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے آگ کی تپش سے، مگر جو عزادار ہوں گے، جو ماتمدار ہوں گے، جو بہت زیادہ چاہنے والے ہوں گے اہل بیت کے، وہ عرش کے زیر سایہ رہیں گے۔ کہتے سارے لوگ خوف میں ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے، مگر جتنے چاہنے والے ہوں گے، جتنے ماتمدار ہوں گے، جتنے عزادار ہوں گے، وہ سب خوش و خرم ہوں گے۔ کہتے ہیں اس وقت جب امام حسین علیہ السلام حشر کے میدان میں آئیں گے، جتنے ماتمداروں نے دنیا میں مجلسیں کی ہیں، عزاداریاں کی ہیں، امام پر گریہ کیا ہے، کہتے سب کے سب امام کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اتنے خوش ہوں گے جس وقت سارے لوگ رو رہے ہوں گے، سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے ڈر سے، مگر جتنوں نے امام حسین کی عزاداری کی ہوگی، ماتمداری کی ہوگی، گریہ کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے خوش ہوں گے اور اپنے امام کو دیکھنے میں اتنے منہمک رہیں گے کہ کہتے ہیں ایک ندا آئے گی کہ بہشت والوں اب تم لوگ بہشت میں داخل ہو جاؤ، بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، مگر یہ اتنے منہمک ہوں گے کہ سنیں گے ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک پیغمبر، ایک پیغام دینے والا آئے گا جنت سے اور کہے گا ارے ماتمداروں، عزاداروں، تو سارے حور اور غلمان تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں، جلدی سے بہشت میں داخل ہو اور ان سب کو خوش کر دو۔ مگر وہ اتنے منہمک ہوں گے کہ وہ کہیں گے بھلا امام سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے؟ جنت کی کیا قیمت ہے امام حسین کے سامنے؟ حقیقت یہ ہے کہ عزادار سچا وہی ہوتا ہے کہ جو جنت کی لالچ میں عزاداری نہیں کرتا۔ امام حسین پہ گریہ کرنے کا حق ہے، اس لیے ہم گریہ کرتے امام پر کہ میرا وہ مظلوم امام ہے کہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی، کہتے ہیں ہمارے چھٹے امام کے قول میں سے ہے کہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، کہتے ہیں ایسی جنت کہ جس کی دیواریں یاقوت کی ہوں گی، سرخ یاقوت کی، وہ زمین اہل شیعوں کے لیے، اہل تشیعوں کے لیے جو عزاداری کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، اس زمین اس کی جنت کی چاندی کی ہوگی، اس میں محل ہوں گے، محل سچے موتی کے ہوں گے، سب زمرد کے ہوں گے، کہتے ہیں ایسی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اتنی خوشبو مشک کی ہوگی، اس میں جو ریت ہوگی کہتے ہیں وہ ریت مشک و زعفران کی ہوگی،
یہ نعمتیں ہم کو کس کے صلے میں ملیں گی؟ حسین سے محبت کے صلے میں۔ اللہ کہتا ہے کہ حسین کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے۔ یقیناً اللہ ہم سب کو ماتم داروں عزاداروں کی فہرست میں شمار کرے۔ یقیناً جب تک شمار نہیں ہوگا وہ ہمارا امام قریب امام ہے، جس نے دنیا میں بھی ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے اور جو آخرت میں بھی اپنی کریمی دکھائے گا، کس طرح سے ہم کو عذاب سے نجات دلائے گا۔ کہتے ہیں جس وقت حشر کا میدان ہوگا، رسول اللہ کہیں گے علی فاطمہ سے پوچھو کہ امت کی بخشش کا کیا سامان ہے تمہارے پاس۔ اس وقت جناب سیدہ کے پاس آئیں گے کہ تمہارے بابا پوچھ رہے فاطمہ کہ امت کی بخشش کے لیے کیا سامان ہے، تو کہتے ہیں فخر سے جناب سیدہ کہیں گی میرے بابا سے کہیے کہ میرے پاس صرف میرے عباس کے 2 بازو ہی کافی ہیں امت کی شفاعت کے لیے۔ ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں کہ عباس کے بازو کٹ گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، بہت آسانی سے ہم سن لیتے ہیں، جی جہاں ہم رو لیے، مگر عباس کے بازو، جناب ام البنین یہ جملہ کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ سر پہ گرز کیسے دشمن نے مارا، مگر جس وقت مدینے میں قافلہ آیا تھا تو جناب ام البنین نے جناب زینب سے پوچھا تھا زینب میرے بچوں کی کیا خبر ہے، میرے لڑکوں کے بارے میں، کہ سب شہید ہو گئے، کہ شہید ہو گئے، کہ میرا حسین، کہ میرا بھیا بھی شہید ہو گیا۔ جیسے ہی کہ میرا بھیا شہید ہو گیا اپنے منہ کے اوپر تماچے مارے بے ہوش ہو گئی۔ کہتی ہے میرے بچوں کی کوئی شکایت ہے؟ کہ اماں شکایت کیسی؟ میرا عباس کہتے جب تیز گھوڑا دوڑا تھا عباس زمین پر منہ کے بھل آیا۔ کہ زینب یقین نہیں ہوتا، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ عباس کیسے سر پر گرز کیسے لگ گیا، کون دشمن اتنا بلند تھا؟ تو زینب کہتی اماں اب مشق کو بچانے میں عباس زرہ تو پہنے نہیں تھے، ارے ظالم نے ایسی تلوار ماری کہ بازو سے ہاتھ جدا ہو گیا، ایک ہاتھ میں علم بھی تھا اور اسی ہاتھ میں مشق بھی تھی۔ عباس نے کہا ارے ایک ہاتھ سے میں مشق پہنچاؤں گا آخر سے خیمہ تک، مگر دشمن نے دوسرا بازو بھی جدا کیا۔ اب جو عباس نے مشق بچانے کے لیے سر جھکایا تو سر پہ گرز لگا، اماں میرے عباس زمین پر آیا۔ ام البنین یہی مرثیہ پڑھ کے روتی تھی کہ اگر عباس تیرے بازو جدا نہ ہوتے تو میں کبھی یقین نہ کرتی۔ بہت یاد کرتی تھی عباس کو۔ جناب زینب کہتی ہے اماں میں تحفہ لائی ہوں۔ کیا تحفہ لائی ہو؟ کیا لائی ہو بی بی؟ آپ نے چادر کے اندر سے امام جناب عباس کا ارے وہ بند کپڑا نکالا کہ جو گلے میں پہنا جاتا ہے، اب جو گلے بند دیکھا ایک چیخ ماری، ام البنین بے ہوش ہو گئی۔ ہائے میرا عباس! کہتے جب تک جناب ام البنین زندہ رہی بقی میں جا کے گریہ و ماتم کرتی رہتی تھی، صبح سے چلی جاتی، 4 قبریں بناتی، یہ میرے عباس کی ہے، یہ عبداللہ کی ہے، یہ عمران کی ہے، یہ جعفر کی ہے، پھر 4 قبریں صحیح کر دیتی، کہتی نہیں نہیں میں اپنے حسین پہ روں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ آواز دیتی بی بی آپ میرے بچوں کی قربانی سے خوش تو ہے؟ اب بی بی آ کے کہتی ارے بی بی آپ نہ روئیں، آپ کے بچوں نے وہ وفاداری کی۔ کہتی
कहती बीवियों आज से मुझे उम्मुल बनीन ना कहना, उम्मुल बनीन ना कहना। जब मेरे बेटे थे तब मैं उम्मुल बनीन थी, अब मैं उम्मुल बनीन नहीं हूँ। हाय मेरे बच्चे, मदीना वीरान हो गया। ऐसी कर्ब से गिरिया करती थी कि जो भी सुनता था बगैर आंसू बहाए बढ़ता नहीं था। मरवान जैसा दुश्मन अहले बैत कहते हैं जब उसने सुना जनाब उम्मुल बनीन के बहन कहते इतना गिरिया किया है कि वहां से वो उस तरफ से गुजरना छोड़ दिया था। ये वो उम्मुल बनीन है जिस वक्त करबला आई है 64 हिजरी में 13 जमाती उस्सानी 64 हिजरी में आपकी वफात हुई। उससे पहले करबला आई। करबला का मार्का जनाब उम्मुल बनीन के सामने तो नहीं हुआ, मगर जनाब ज़ैनब से एक एक बात पूछती थी। जनाब सैयद सज्जाद से एक एक बात पूछती थी और गिरिया करती थी। जब करबला आई है जैसे इमाम हुसैन की कब्र पर पहुंची कहते अपने को गिरा दिया, बहुत देर तक बेहोश रही। हाय हुसैन तेरी माँ तेरी ज़ियारत को आई है। कहते बामुश्किल तमाम नहरे अलकमा के पास जब लेके चले बाजू पकड़ के कहते कि अब्बास की कब्र पर जैसे ही मादर अब्बास जनाब अब्बास की कब्र पर आई, अल्लाह अल्लाह बीबी तो तसव्वुर में थी कि अब्बास की कब्र लंबी चौड़ी होगी। अब जो देखा छोटी सी कब्र है जनाब अब्बास की कब्र पर, ऐसा गिरी बीबी। हाय अब्बास। कहते जब कब्र बनाई जा रही थी तो एक आलिम दीन से एक उस मेहमान ने पूछा कि जनाब अब्बास का रिवायतों में जिस्म इतना ऊंचा बताया गया था कि जिस वक्त घोड़े पर सवार होते थे पैर जमीन पर लगते थे, क्या वजह है कि जो इतनी छोटी सी कब्र है अब्बास की इतनी छोटी कब्र कैसे है? कहते हैं आलिम दीन चीख मार कर रोए, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो मेहमान ने कहा मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, मैं जानना चाहता था। अगर नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं। तो आलिम दीन कहते ये बता, जिस वक्त तलवार के घाव पड़ते हैं तो जब सामने वाले के हाथ होते हैं तलवार से वार को रोकता है, दूसरे ढाल से वार को रोकता है। अरे अब्बास के बाजू कट चुके थे, अब तो तलवारों के घाव से पूरा जिस्म टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। जिस वक्त इमाम ने टुकड़ों को जमा करके एक कटरी बना के दफन किया, ये याद करके उम्मुल बनीन रोती थी। 64 हिजरी 13 जमाती आखिर सैयद सज्जाद के पास रावी कहता है मैं बैठा था कि फजल का बेटा आया, आके कहता है मेरी दादी की वफात हो गई, मेरी बीवी हम आए हैं आपका पुरसा देने। मेरी बीवी जिस तरह फातिमा की कब्र नहीं, आज उम्मुल बनीन का भी रोजा नहीं, वो हक के वफादारी अदा किया कि फातिमा की कब्र धूप में, उम्मुल बनीन की कब्र भी धूप में, बीवी की मजलूमी का वास्ता परवरदिगार वारिसे ज़हरा को भेज दे, बकी में रोजों की तामीर का सामान परवरदिगार हमारी मजलिस मातुमदारी आंसुओं के कलील नजराने को कबूल कर। इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील कर, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार करना।
ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لیے. شیان در قرار جہاں جب ان کی جان مالی سلامت کی حفاظت فرما. تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. پروردگار خصوصاً جن 2 مریضوں کے لیے دعا کی گئی مالک جلد از جلد ان کو شفائے کلی عطا فرما. ہر ماؤں کی گودیوں کو شاد و آباد رکھ. ہر بچوں کے سر پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھ. پروردگار ہمیں جلد از جلد کعبہ اور کربلا کی زیارت نصیب فرما. جس طرح یہ مجلسیں کریں ہمیں بقی میں کرنا نصیب فرما. ہم سب کی دلی حاجتوں کو پورا کر دے. ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک